طرف سے ایک سوال ہے کہ آپ کی جو تفسیر صغیر ہے یعنی کہ جماعت احمدیہ کی، اس میں جو معجزات کے بارے میں تشریح کی گئی ہے وہ کچھ اس قسم کی ہے کہ اس میں سے معجزوں کا رنگ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے بتایا شکل قمر کا واقعہ یا ثابت پیر کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب انہوں نے وہ اپنا چھوٹا مارا تو اس اژدہا پہ، تو اس میں تشریح میں لکھا گیا کہ ان میں پارا بھرا ہوا تھا، کیونکہ اس طرح جب چھوٹا مارا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو اس رنگ میں اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی معجزے کا رنگ نہیں نظر آتا، بلکہ اس قسم کے جادو عام لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ جو سانپ جو دوسروں نے وہ وہ بتا رہے تھے نا کہ وہ تو معجزہ تو اس طرح میں قرآن مجید نے اصل بیان کیا ہے کہ وہ اژدہا بن گیا اور اپنے ان کے سانپوں کو کھا لیا، لیکن آپ کی تشریح اس طرح ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ پھر معجزہ کیا رہا کہ جو ایک عام جادوگر جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ اس طرح کی بات ہے۔ میں یہ تو بتا رہا ہوں کہ جو پارا بھرا ہوا تھا وہ جادوگروں نے بھرا ہوا تھا۔ جی جادوگروں نے بھرا تھا، موسیٰ نے تو نہیں بھرا ہوا تھا۔ جی ہاں، موسیٰ نے تو کوئی دھوکہ نہیں دیا کسی کو۔ ویسے میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ تفسیر صغیر میں امکان پر بحث کی گئی ہے کہ معجزے کے پیچھے کیا کیا حکمتیں امکانی موجود ہیں۔ جو بنیادی بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ حضرت مسلم موعود نے یہ دعویٰ کیا کہ واقعتاً ایسا تھا۔ آپ صرف ایک امکانی بحث کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ یہ اس کا کہنا بالکل غلط ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ بھرا ہوا تھا یا ایسا واقع ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود جو تفسیر لکھ رہے ہیں وہ ساری دنیا کے ہر مزاج کے لوگوں کے لیے ہیں جن کو اسلام پر اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی عقلوں کو مطمئن کرنے کے لیے ان کی سوچ کے مطابق بعض جوابات آپ نے دیے ہوئے ہیں۔ وہ جو بنیادی اعتراض ہے وہ یہ نوجوان نہیں نہ سمجھتے کہ پاکستانی ہیں۔ بنیادی اعتراض غیر مذاہب کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے خود قانون بنایا ہے اور وہ پرفیکٹ پلانر ہے، کامل ہے اپنی عقل کل کے لحاظ سے، تو وہ تو بڑے ہی نادان شخص سمجھا جاتا ہے جو خود قانون بنائے اور خود کسی موقع پر اس کو توڑنے پر مجبور ہو جائے، خود اپنے بنائے ہوئے قانون کا بھی احترام نہ کرے، اور کوئی ایسی سچویشن اس کے سامنے آ جائے جس کے لیے پہلے قانون میں پروویژن موجود نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ایسی مثال ہے کہ جس طرح ایک انسان نادانی میں قانون بناتا رہتا ہے، بیچارہ کام جتنا مرضی عقل والا ہو، کوئی نہ کوئی ایسی اچانک سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ اس وقت ماہرین بیٹھتے ہیں کہ اس قانون میں اس کی گنجائش نہیں تھی، چنانچہ پھر وہ قانون بدلتے ہیں۔ تو یہ غیر مسلم محققین یہ اعتراض کرتے ہیں، یا غیر مسلم بھی زیادہ تر دہیا، کہ مذہب کا خدا عجیب ہے کہ وہ اتنی عقل بھی پھر نہیں کرتا کہ قانون میں ترمیم ہی کر لے، وہ اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیتا ہے، اور اس کا نام تم معجزہ رکھتے ہو۔ کہتے ہیں معجزہ ہوگا اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد خدا پہ اعتماد نہیں رہتا پھر۔ یہ ہے بنیادی اعتراض۔ اس کے مختلف جوابات ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بنیادی جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے قانون کبھی نہیں توڑتا، نہ اس کو ضرورت ہے، لیکن اس کے قوانین کی مختلف سطحیں چل رہی ہیں۔ بعض قوانین ہیں جو نظر آ جاتے ہیں اور ان کو تم قانون عام سمجھ رہے ہو، اور خدا ہی کا بنایا ہوا قانون ہے جو ان میں استثناء مقرر کرتا چلا جاتا ہے، اور انسان اپنی لاعلمی کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ قانون ٹوٹا ہے۔ اور جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں وہ اس وقت کے انسان کو چونکہ علم نہیں ہوتا کہ خدا کا ایک اور قانون بھی ہے، اس لیے وہ اس کو معجزہ سمجھتا ہے اور مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ کوئی غیبی طاقت ہے جس کو زیادہ پتہ ہے، ان لوگوں کو کم پتہ ہے۔ اور بعد کے زمانے میں بعض دفعہ وہی چیز معجزہ نہیں رہتی بلکہ عام قانون بن جاتی۔ مثلا کسی زمانے میں جب یہ فاسفورس کی پراپرٹیز نئی نئی معلوم ہوئی تھی
تو ایک فرینچ بازیگر تھا جس نے موراکو میں بغاوت کو کچلنے کے لیے اور وہاں کے مقامی جادوگروں کو شکست دینے کے لیے اس قسم کی چیزیں استعمال کی. بعض فارمولے سائنس میں ایسے معلوم ہوئے وہ ابھی بھی موجود ہیں کہ اگر ان کو ہاتھوں اور پاؤں پہ ملا جائے تو ہیٹ پروف ہو جاتا ہے بہت حد تک, اور اگر کوئی آدمی ذرا سی اس کے بعد پریکٹس کرے تو کوئلوں پر چل سکتا ہے, اور یہی کرتے ہیں اکثر بازیگر. اس زمانے میں نئی چیز تھی تو بہت کم لوگوں کو علم تھا, اور فاسفورس اگر دانتوں کو لگا دیا جائے تو اندھیرے میں وہ چمکیں گے اور محسوس ہوگا کہ بڑی قوت, اور پھر سانس لیں گے تو سانس کے ساتھ آگ کا شعلہ سا نکلے گا. تو وہ یہ بازیگر وہاں گیا اور اس نے سارے موراکو کی بغاوت کو کچل دیا اور مروب کر دیا. اب آپ کو علم ہے اس زمانے کے لوگوں کو تو یہ موزہ نہیں ہے, عام بات ہے, لیکن اس زمانے میں موزہ تھا کیونکہ دنیا لائن تھی. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہاں انسان کے علم کا, اس زمانے کے انسان کے علم کا اور آج کے انسان کے علم کا فرق تھا. لیکن جب خدا دکھاتا ہے موزہ تو کلیت عام انسان سے لائنی میں ایک ایسی بات کرتا ہے جو اس وقت کے قانون کے مطابق ناممکن ہے, لیکن قانون کے خلاف پھر بھی نہیں ہوتی. تو اس کو کہتے ہیں خارق عادت. حضرت غضبۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اصولوں کو پیش نظر رکھ کر بعض گتھیاں سلجھانے کی کوشش کی. چنانچہ آپ کو یہ خیال گزرا کہ اس زمانے میں جو جادوگر کو تو کوئی طاقت نہیں ہے, وہ کرتا کیا ہوگا آخر. جہاں ہندوستان میں جو 1924 میں دوسرے موت تشریف لائے تو آپ نے جو جادو دکھاتے تھے ان پر تحقیق کی, کچھ کتابیں بھی لے کے آئے تھا کہ ہوتا کیا ہے آخر. تو پتہ چلا کہ جادوگر بھی دراصل سائنسی علم کا ایسا حصہ پا جاتے ہیں جو عام لوگوں کو پتہ نہیں, اور اس سے وہ کرتب دکھاتے ہیں. چنانچہ پارا بھری ہوئی چیزیں کام اس زمانے میں 24 میں خاص طور پر ہم ملا کرتے تھے, جن کو ذرا سی ہاتھ لگے تو ہیٹ آتی ہے پیدا, یا ویسے ٹیمپریچر بدلتا ہے تو پارا سکڑتا ہے یا آگے بڑھتا ہے, تو معمولی ویریشن سے بعض سانس کی ویریشن سے بھی اس میں حرکت پیدا ہو جاتی تھی. تو یہ ہر دوسرے موضوع کا رضی اللہ عنہ کا اندازہ ہے, ترجمہ غلط نہیں ہے, تفسیر اس کا نام تفسیر تغیر ہے. اندازہ یہ آپ نے لگایا کہ بعید نہیں کہ اس زمانے میں بھی جو جادوگر تھے ان کے پاس طاقت تو کچھ ہی نہیں ہے اور جادو کی ذاتی کوئی چیز نہیں ہے. تو وہ یہ کام کرتے ہیں کہ رسیوں پہ انہوں نے بھرا ہوگا اور لوگوں کے نزدیک وہ بڑا روگ تھا, اور جب حضرت موسیٰ نے چھوٹا مارا اور وہ سب بیکار ہو گئے تو لوگوں کو کیا پتا تھا کہ یہ پارا ہے, اور حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا. حضرت موسیٰ کا پھر بھی موزہ رہتا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ کو تو ان باتوں کا کوئی بھی علم نہیں تھا. آپ کا یہ تقدیر اندازہ تھا کہ جب انہوں نے خدا نے کہا کہ چھوٹا اپنا پھینکو, جو رسیوں پہ پڑا تو ان کے پارے والے نکل گئے, تو سارے لوگوں پر یہ امپیکٹ پڑا کہ یہ زیادہ طاقتور ہے, یہ ٹھیک ہے. وہ اتنا کلمزی نہیں جس طرح آدمی نے سمجھا کہ اٹھ کے چھوٹا مار دیا تو پھٹ گیا, لوگوں نے کہا دیکھو یہ پارا نکلایا. وہ تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پارا ہوتا کیا ہے, تبھی تو مروب تھے. چنانچہ فرعون نے اس کے نتیجے میں یہی فکرہ کہا ہے کہ یہ تم لوگوں کا بھی باپ ہے, تم لوگوں کا سب سے بڑا معلوم ہوتا ہے, اس نے تمہیں سکھایا تھا, اس کو پتا تھا کہ اندر کیا چیز ہے, اور سکھانے والا جانتا ہے, اس لیے اس نے مار کے وہ توڑ دیا. اور فرعون اپنی چلاکی سے یہ اندازہ لگایا اور لوگوں کو کہا کہ کوئی روک کی ضرورت نہیں, یہی میں سے ایک بڑا ہے. یہ بات ہو رہی ہے حضرت 1900 سال جمع 1400 سال کتنے بنے, 3300 سال. 3300 سال پرانے زمانے میں موضوعوں کا یہی معیار ہوا کرتا تھا. فرق صرف وہی ہے جو بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ انسانی چلاکی ہے, دوسری جگہ اللہ کا علم ہے, اور خدا کا علم جو شخص استعمال کر رہا ہے اس کو ذاتی علم کوئی نہیں ہے, اس لیے اس کا موضوع ہے. یہ تشریحات ہیں ان معنوں میں.
وہ چونکہ نہیں سمجھتا ان باتوں کو، نہ دنیا کے اعتراضات کو، نہ کیا دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، قرآن پہ کیسے کیسے حملے ہو رہے ہیں، اس لیے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے نعوذ باللہ موضوع کی حیثیت ختم کر دی ہے. موضوع کی حیثیت نہیں ختم کی، موضوع کی حقیقت سمجھ کر پھر یہ باتیں علم میں آتی ہیں. لیکن صرف یہی بات نہیں ہے، اور بھی اس کے بعد حصے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معجزے کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون مخفی در مخفی ہوتے چلے جاتے ہیں، اور بعضوں کا بعد کے زمانے میں علم ہو جاتا ہے، بعضوں کا انسان کو کوئی علم نہیں ہوا. لیکن قانون قدرت کی تہیں ہیں، اور ایک قانون غالب ہے دوسرے قانون پر، اور وہ اپنا کام دکھاتا ہے. مثلا یہ پیالی ہے، اس کو اگر میں یہاں سے چھوڑ دوں گا تو گرے گی زمین پہ، یہ قانون ہے قدرت کا. لیکن جب اگر یہ لوہے کی ہو اور میں میگنیٹ سے اس کو کھینچ لوں تو بڑا بیوقوف ہوگا کوئی جو یہ کہے کہ ایک قانون نے دوسرے قانون کو توڑ دیا ہے. توڑا نہیں ہے، بلکہ میگنیٹ کا قانون بھی خدا کا بنایا ہوا ہے، اور وہ اس قوت کے اوپر غالب آنے کی قوت رکھتا ہے جو زمین کی اپنی طرف کھینچ رہی ہے. اگر اس کی طاقت بڑھا دی جائے تو اس پہ غالب آ جاتا ہے، اور اگر طاقت کم ہو جائے تو زمین اس پہ غالب آ جائے گی. مگر دونوں قانون متوازی بھی چل سکتے ہیں، ایک دوسرے پر غالب بھی آ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مغلوب بھی ہو جاتے ہیں. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض قوانین خدا کے علم میں ہیں جو بندے کے علم میں نہیں، اور وہ عین محل پر اللہ استعمال فرماتا ہے اور لوگ حیران رہ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات کہ خدا کس بندے کے لیے کیسا معجزہ دکھائے گا، یہ اس بندے کی اپنی کیفیت پر بھی ہے. اگر انسان اپنے خدا سے خارق عادت تعلق پیدا کر لے، یعنی عام عادت سے ہٹ کر تعلق پیدا کرے، عام بندوں کا جس طرح اپنے مالک سے تعلق ہوتا ہے اس سے اس کا الگ امتیازی شان کا تعلق ہے، تو اللہ بھی اپنے امتیازی قوانین کو اس کے لیے استعمال کرنے لگ جاتا ہے. چنانچہ جو شفاعت کا قانون ہے، ایک شخص جس کو پاگل پن کا دورہ ہو گیا، کتے نے ہنسائے نے کاٹا تھا، عام قانون کی روح سے نہیں بچنا چاہیے، اور خدا کے علم میں ہے کہ فلاں قانون جاری ہوگا تو یہ بچ جائے گا. وہ خدا تو نے قانون پہلا توڑا نہیں، بلکہ ایک نیا قانون جاری کیا جو پہلے سے موجود ہے اس کے علم کے مطابق. اسی طرح اور جو معجزات ہیں جو خارق عادت ہیں، ان کے پیچھے بھی خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہوتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں کیا ہوا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہوا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوا ہوگا اگر تشریح کریں تو. واقعہ کے لحاظ سے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن تشریح کے امکانات ہیں. حضرت مسیح موعود نے ایک امکان پیش کیا ہے، وہ ضروری نہیں کہ بیان ہی وہی ہوا ہو. کئی جگہ ایسا ہوا ہے حضرت مسیح موعود نے ایک امکان پیش کیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک سے زائد امکان پیش کیے ہیں. اور کوئی احمدی اگر جس کے دل کو جو لگے عقل کے مطابق وہ اگر اس کو تسلیم کرتا ہے تو ہرگز کسی بات کے خلاف نہیں ہے. ایک امکان کسی کی عقل کو مطمئن نہیں کرتا، ایک کسی کی عقل کو کر جاتا ہے، اس میں کوئی جرم نہیں ہے. اب وہ جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ والا، اس میں ایک اور بھی امکان ہے، وہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے. میرے ذاتی رجحان اس کی طرف سے زیادہ بجائے پارے کے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے ساحروا اعین الناس، انہوں نے رسیوں پر جادو نہیں کیا بلکہ آنکھوں پر جادو کیا. اور مسمرزم کی دریافت سے یہ بات بہت کھل جاتی ہے کہ ایک انسان اپنی دماغی قوت سے کسی چیز کو کچھ اور دکھا سکتا ہے. یعنی نظر کا دھوکہ، واقعاتی طور پر کوئی طاقت نہیں تھی کسی انسان میں کہ رسی کی ماہیت بدل ڈالے. جو چاہے کر لے، فراڈ تو چل سکتا ہے، جس طرح کہ دوسرے موضوع نے فرمایا کہ پارے کے ذریعے فراڈ کیا ہوگا، لیکن ماہیت نہیں بدلی جا سکتی.
ایک امکان دوسرا بھی ہے کہ کچھ بھی نہ بدلا ہو اور انسانی نظر کو باندھ دیا جائے، اور اس سے اتنے کثرت سے شواہد ملتے تھے ہندوستان میں بھی دوسری جگہ بھی کہ ایک مسلمہ بات تھی، لیکن اب تو سائنس نے باقاعدہ ایک علم بنا کر تحقیق کی ہے، ثابت کر لیا ہے کہ ذہنی طاقت سے نظروں کو باندھا جا سکتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ایک تصور پیش کیا جا سکتا ہے جو ناموجود ہو۔ چنانچہ میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ ہوا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا ہو سحر عالم الناس سے کہ انہوں نے پریکٹس کی ہوگی مسمرزم کی اور رسیاں پھینکی اور دماغ میں یہ سوچنے لگ گیا کہ یہ سانپ ہے، اور ان کی سوچ دوسرے دنوں میں منتقل ہوئی اور وہ یہ سمجھے کہ واقعہ سانپ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کہا، وہ بھی ڈر گئے تھے، ان کو نہیں پتا تھا، وہ مغروب ہوئے تھے، ان کو نظر آئے تھے سانپ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی طاقت نہیں تھی۔ اگر تو ان کی طاقت غیر معمولی ہوتی اور انسانی ہوتی تو ان کو سانپ نظر ہی نہیں آنے چاہیے تھے، کیونکہ غیر معمولی طاقت کا انسان کمزور طاقت کے دماغ سے مغلوب نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ وہ خوف زدہ ہو گئے، وہ گھبرا گئے تھے۔ اس وقت خدا نے اس وقت کہا، الہام دوبارہ فرمایا کہ موسیٰ سوٹا پھینک اپنا۔ جب سوٹا پھینکا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت غالبہ نے ان کے دماغ کے اثر کو بالکل زائل کر دیا، آنکھوں کے بندے ہوئے جادو کو کھول دیا اور ان کو حقیقت حال نظر آنے لگے۔ یہ بھی ایک امکان ہے، میرا ذاتی رجحان اسی طرف ہے کہ یہی ہے غالباً، لیکن ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ بتایا نہیں کہ خدا نے صرف اصول پیش کیا ہے کہ آنکھ کا جادو تھا، وہ حقیقت کا جادو نہیں تھا۔ اسی طرح شق القمر کے مطابق یہ بات تو سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں ہرگز یہ واقعہ نہیں ہوا اور چاند میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر الگ الگ ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود نے اس کی ایک توجہ پیش کی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کئی توجیحات پیش فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک عالمی کشف ہو، بعض کشوف ایسے ہیں جن میں ایک سے زیادہ انسان ایک نظارہ دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا حضرت عمر کے زمانے میں وہ یا ساریہ کا جبل والا واقعہ، پوری فوج نے وہ آواز سنی اور وہاں جو واقعہ ہو رہا تھا کئی 100 میل دور، وہ مدینے میں بھی رونما ہوا اور خطبہ جمعہ کے دوران سب نے وہ آواز سنی جو وہاں خدا سنوا رہا تھا۔ تو میس کشف اس کو کہتے ہیں۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت غالبہ سے اس زمانے کے بنی نوع انسان کو یہ دکھائی دیا گیا، ہندوستان سے بھی گواہی ملتی ہے کہ یہ واقعہ یوں ہوا۔ دوسرے بھی امکانات ہیں اور خدا چاہے تو پھاڑ کے ملا بھی سکتا ہے۔ اس میں جو امکانات ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آتشگیر مادہ پھٹا ہو، سائنسدان کہتے ہیں وہ نہیں تھا، لیکن ایک اور ہے جس کو سائنسدان اب ثابت کر رہے ہیں خود، اور چند 100 سال پہلے ہندوستان میں بھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ بعض پادریوں نے چاند کے اوپر چاند کو یا کسی سیارے چاند کو کسی اور سیارے کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، لیکن واقعہ یہ ہے سائنسدانوں نے اس کی کیلکولیٹ کر کے بتایا ہے کہ بڑا بھاری میٹیور یعنی شہاب ثاقب بہت بڑا ہو، اگر کسی سیارے پر گرے یا کسی آسمانی ہیونلی باڈی پر گرے تو این ممکن ہے کہ اتنا بڑا ڈسٹ کلاؤڈ اس سے اٹھے کہ وہ اگر ایک خاص لائن میں کلاؤڈ کریٹ ہو تو وقتی طور پر دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوگا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو گئے، کیونکہ جہاں جہاں وہ ڈسٹ کلاؤڈ آیا ہے وہ اس کا نظر آنا بند ہو جائے گا اور اس لیے ایسا چمکتا رہے گا اس کا۔ ایک اور یہ ہو سکتا ہے انسان کے کوئی دمدار ستارہ جو ہیوی دم رکھتا ہو وہ وہاں سے کراس کر گیا اس کے اینڈ مڈل سے، اور وہ جب کراس کرے گا تو اس وقفے کے لیے کیونکہ بیچ میں ایک لکیر کی سرجائی یوں لگے گا کہ 2 ٹکڑے ہوئے اور پھر مل گئے، تو سائنسی امکانات تو اور بھی بہت سے ہیں۔ یہ واقعہ
بہرحال مسلم ہے کہ ہوا ہے، اور جو کچھ بھی ہوا ہے وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طاقت نہیں تھی، اس کو موجزہ کہتے ہیں۔ اس لیے جو بھی آپ کر لیں موجزہ پھر بھی رہے گا، اس لیے وہ اس کی غلط نہیں ہے کہ موجزے کی شان کم ہو گئی۔ خدا پر سے اعتراض دور کرنے کے لیے ناجائز اعتراضات، تشریح پیش کرنا، یہ موضوع کی اہمیت کو کم کرنا نہیں بلکہ دونوں مقاصد حاصل کرنا ہے۔ میرے پاس ہے وہ اس قانون کتاب جس میں تصویریں کو الگ الگ بتایا گیا، اکاؤنٹ گزر گیا تو الگ الگ میں نے بھی دیکھا ایک مضمون اس میں وہ دکھایا گیا تھا، جہاں جو انگلستان میں واقعہ گزرا اس پر تو باقاعدہ ریسرچ کر کے کیا کہ واقعہ سلام وقت کی چیز یہ گرا تھا۔ اچھا ہاں، اس کو آپ دیں نا، اس کو مضمون کی شکل میں سیدھے اس کو اٹھا کے کسی رسالے میں دیں، ریویو اور ریویو سے بھیجیں مضمون۔ وہ اس کی وہ جو ہے نا فوکس ہے، مجھے دکھائیں، مجھے ریفرنس دے رہے ہیں، موالت ہوں رسالہ جس میں یہ آپ نے بتایا یہ تصویریں کتاب ہے، کتاب ہے۔ اچھا کیا نام ہے؟ یاد نہیں سب کتاب تو ہے میرے پاس۔ تو وہ مسلم علیہ السلام نے تو میں نے قانونی بل کے خلاف نادر وہی میں نے یہ بتایا ہے کہ ایسے قوانین خدا کے ہیں جو ایک قانون سے بالا قوانین ہیں اللہ کے، جو جب دخل دیتے ہیں تو وہ عجیب واقعہ نظر آتا ہے اس وقت، لیکن قانون نہیں توڑا جاتا۔ ایک غالب قانون خدا کا عام قانون کے اوپر غالب آ جاتا ہے، جس طرح آپ نے کئی مثالیں دی ہیں اور کئی جگہ بیان، مثلا یہ بھی ہے کہ ایک تقریر ہے خدا کی، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، یہ خدا کا قانون ہے، اور عام قانون جو ہے اس میں طاقت غالب آتی ہے اور کمزور مارا جاتا ہے، لیکن یہ قانون زیادہ بالا ہے، اس لیے کمزور بھی اس قانون کے تابع غالب آئے گا۔ قانون شکنی نہیں بلکہ ایک اور قانون نے اس وقت گیر میں آ گیا ہے، اس نے چارج لے لیا ہے صورتحال کا۔ اس کا علم دیا جانا پوچھتا ہے، اس قانون کا علم دیا، صرف علم نہیں بلکہ اس قانون کو حرکت میں لانا خاص صورتحال کے لیے۔ بعض دفعہ یہ موضوع ہوتا ہے، بعض دفعہ صرف علم دیا جانے کا موضوع ہوتا ہے، دونوں پوچھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے کنٹرول میں آ کے اگر کھانا بڑھ گیا ہے وہ علم نہیں ہے، واقعات میں بڑھا ہے تو خدا کے علم میں ہے کہ اگر یہ مادے اکٹھے ہو جائیں تو یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کی طاقت ان کو اکٹھا کرتی ہے۔ ہر چیز اسی طرح بنائی ہے اس نے، وہ یہ تو نہیں کہ قانون شکنی کی ہے، اس نے اپنے قوانین کو اکٹھا کیا یہ خاص طاقت کے تابع، وہ علم نہیں بلکہ قوانین کا غیر معمولی طور پر حرکت میں آ جانا اور ایک جگہ کنسنٹریٹ کر لینا، یہ موضوع بن جاتا ہے۔ پھر اور شکلیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہماری آپ نے آپ اٹھایا تھا یہ ظہور مہدی آخر زمان